السلام علیکم. اسرٹیونیس ٹیکنیکس کیا ہیں اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کروں گی. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے ہیں. ایک بھائی لالچی قسم کا انسان ہے جبکہ دوسرا بہت ہی سادہ لو ہوتا ہے. ان کو والدین سے میں ایک کمبل، ایک گائے اور ایک کھجور کا درخت ملتا ہے. جو لالچی والا بھائی ہوتا ہے اور بہت ہی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم والدین نے جو ہمارے لیے یہ چیزیں چھوڑی ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں. چھوٹا بھائی کہتا ہے جی بڑے بھائی جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے. اب جو بڑا بھائی ہے وہ یہ کہتا ہے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو کمبل ہے نا یہ رات کے وقت میں اڑوں گا جبکہ دن کے وقت یہ کمبل تمہارا ہوگا. اسی طرح سے گائے ہے تو اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ تم لے لو اور پچھلا حصہ میرا. اسی طرح سے جو کھجور ہے اس کا نیچے والا حصہ تم لے لو اور اوپر والا حصہ میرا. چھوٹا بھائی کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ نے اتنی اچھی یہ تقسیم کی ہے. تو وہ راضی ہو جاتا ہے اس کی اس تقسیم پہ. اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بھائی ہے دن کے وقت تو دھوپ ہوتی ہے یا وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جو ہی شام ہوتی ہے اور سردی بڑھتی ہے تو بڑا بھائی کمبل لے لیتا ہے کہ تم نے دن میں اپنا کمبل لے لیا تھا، اب رات ہو گئی ہے، اب یہ کمبل میرا ہے. اسی طرح سے چھوٹا بھائی سارا دن گائے کو چارہ کھلاتا رہتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن جو ہی دودھ دھونے کا وقت ہوتا ہے تو جو بڑا بھائی ہے وہ آ کر سارا دودھ لے جاتا ہے. اسی طرح سے چھوٹا بھائی سارا دن درخت کو پانی دیتا ہے، سب کچھ اس کا خیال کرتا ہے، درخت کا اس کو کھاد وغیرہ ڈالتا ہے. لیکن جب کھجوریں پکتی ہیں اور سیزن آتا ہے تو بڑا بھائی آ کر ساری کی ساری کھجوریں لے جاتا ہے. کچھ دن تو ایسے ہی عرصہ کچھ ایسا گزرتا ہے کہ گاؤں میں ان کے جو والد ہیں ان کا ایک کوئی دوست ہوتا ہے، وہ چھوٹے بھائی کی یہ حالت دیکھتا ہے تو اس کو کچھ ترکیب بتاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کمبل تو گیلا ہوا ہے. وہ چھوٹے بھائی کو کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا، کمبل گیلا کر دیا. وہ اسے کہتا ہے ہاں بھائی دن کے وقت یہ کمبل میرا تھا تو میں نے دن کے وقت اس کو دھویا تھا تو اب یہ ابھی تک خشک نہیں ہوا. بڑا بھائی سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً اس کو کسی نے یہ جو ہے نا یہ سکھایا ہے. تو وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ سے ایسا ہوگا کہ میں اور تم دونوں بھائی ہم ایک ہی کمبل میں سویا کریں گے. اس رات وہ بھی ٹھٹرتے ہوئے گزارتا ہے. اسی طرح سے جو ہی بڑا بھائی دودھ دھونے کے لیے گائے کے نیچے بیٹھتا ہے تو وہ ایک ڈنڈا لے کر گائے کے سر پہ مارنا شروع کر دیتا ہے. اچھا بڑا بھائی اگین اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم دیکھ نہیں رہے میں دودھ نکال رہا ہوں. کہتا ہے کوئی نہیں بھائی آپ آرام سے اپنا کام کریں، میں اپنے والے حصے پہ گائے کو پیٹ رہا ہوں. تو بڑا بھی اب بڑا زچ ہوتا ہے اور کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آدھا دودھ تم رکھ لینا لیکن گائے کو مارنا بند کرو. کہتے ہیں نہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آدھے دن میں چارہ گائے کو تم ڈالو گے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو تم کہو گے میں وہی کروں گا. اس طرح سے آدھا دودھ بھی بھائی کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. تیسری چیز رہ گئی اب درخت کی. کھجوروں کا سیزن آتا ہے تو بڑا بھائی درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں اتارنے لگتا ہے. جو ہی وہ درخت کے اوپر چڑھتا ہے چھوٹا بھائی نیچے سے آری لے کر کاٹنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے تم بے وقوف ہو کیا، تمہیں پتہ نہیں میں اس درخت سے گر جاؤں گا. چھوٹا بھائی کہتا ہے او بھائی آپ آرام سے کھجوریں اتاریں، میں تو نیچے والا حصہ کاٹ رہا ہوں. تو کہتے ہیں اچھا تم مجھے نیچے آنے دو، میں آدھی کھجوریں تمہیں دوں گا. اس طرح دراصل ہوتا یہ کہ اس سے اپنے والد کے دوست سے جو تجویز ملتی ہے بھائی کو اپنا آدھا حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی چھوٹے بھائی نے سیکھا کیا تھا، چھوٹے بھائی نے اسرٹیونیس ٹیکنیکس سیکھی تھی. اسرٹیونیس ٹیکنیکس سائیکولوجیکل ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو کہ ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہیں اپنے جو ادر پرسنز آرگیومنٹ ہے، جو اس کی اپنی پرسپیکٹیو ہے، اسی میں سے لیپ ہولز اور گیپ تلاش کرنا اور ان کو جو ہے نا اپنے رائٹس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا. تو دراصل آرگیومنٹ اسی کا ہی ہوتا ہے. جیسے یہ جو ڈیسیژنس تھے یہ اسی بھائی نے خود ہی لیے ہوئے تھے لیکن ان میں کچھ گیپس موجود تھے. ہم نے انہی گیپس میں سے اس کو ریئلائز کرانا ہوتا ہے ٹو دی ادر پرسن کہ آپ نے یہ جو آرگیومنٹ تیار کیا ہے یہ دراصل انصاف پر مبنی نہیں ہے.